السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آداب اور حقوق پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 5 ہے۔ کل سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کے ساتھ مسلمانوں کو یا بندوں کو کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، کیا اس کے آداب اور حقوق ہیں، اور اس کے بعد رسول اکرم کے ساتھ ہمارے آداب کیا ہونا چاہیے اور اخلاق کس طریقے سے رکھنا چاہیے۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ آداب اسلام نے کیا سکھلائے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ یہ جتنی باتیں بتائی جائیں یا آپ کے دماغ میں ہوں، کسی بڑے کا بھی احترام اس وقت تک ہے جب تک وہ شریعت کے دائرے میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی پالیسی مسلمانوں کو بتا دی کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو خوش کرنے کی کوئی اسلامی پالیسی نہیں ہے۔ اگر اللہ کا معاملہ آ جائے گا تو ادھر سب سے بڑے والدین ہیں، اس کے بعد سب لوگ ہیں، کسی کی بات نہیں چلنی ہے۔ تو ایک بات یہ یاد رکھیں، یہ کہہ کر کے کبھی اپنے آپ کو مطمئن نہیں کریں کہ ہم جو ہے وہ اپنے باپ دادا آبا اور اجداد کی بات مانیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی بات بریکٹ کی ہے۔ اس کے بعد جہاں تک بات ہے آداب کی اور اخلاق کی، تو اس میں بہت بنیادی باتیں اسلام نے بیان فرمائی۔ ایک حدیث جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اگر کوئی آدمی بوڑھے آدمی کی توقیر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، ان من اجلال اللہ اکرام بالشیبۃ المسلم، اللہ کی توقیر اور تعظیم کا ایک حصہ ہے، یعنی بزرگوں کو اپنے عمر سے زیادہ والوں کا احترام کرنا گویا ایسے ہے جیسے کہ آپ پروردگار عالم کے حکم کو مانتے ہیں، اور جیسے اس کی عزت اللہ کی عزت کی جاتی ہے۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کا ایک جز ہے، لہذا یہ ایک بہت بڑی بات ہو گئی۔ بریکٹ کی جو بات بتائی آپ کو کہ احترام وہاں پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے جہاں پہ شریعت سامنے آ جاتی ہے، لہذا ہم لوگوں کو اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البرکۃ مع اکابرہم، کہ بڑوں کے احترام میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ ابن حبان کی روایت ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اگر اٹھتے بیٹھتے ہیں تو دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ایک چھوٹی عمر کے صحابی بھی تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے لڑکے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، تو وہ اتفاق سے یا تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا اور یا معلوم بھی رہا، تو کیونکہ جب سوال کا جواب دے دیا جاتا ہے کسی کی طرف سے تو جو سوال کیے رہتا ہے وہ پھر اس کے اندر کی باتیں نہیں بولتا، جواب آ گیا۔ تو ان لوگوں نے سوچا ہوگا واللہ عالم، انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ اتنے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات آئی کہ اس کا جواب یہ ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ جتنے بڑے بیٹھے ہیں وہ کوئی بول نہیں رہے ہیں، سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی خاموش بیٹھے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سوال یہ تھا کہ مومن کی شان، مومن کی مثال اللہ نے دنیا کے کس درخت سے دی ہے، یعنی تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے
سمجھ میں آ گئی بات کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، کہ کھجور کے درخت کی ہر چیز جو ہے وہ کام کی ہے۔ تو مومن بھی کیا ہونا چاہیے، اس کا ہر لمحہ، ہر ایکٹیویٹیز، بات چیت، اٹھنا بیٹھنا انسانیت کے لیے کیا ہونا چاہیے، اس کو کام کی ہونا چاہیے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ مجھے معلوم ہو گیا جواب کس سے مراد کھجور کا درخت ہے، لیکن سب بیٹھا حضرت عمر ہی بیٹھے ہوئے تھے، والد بھی ان کے، بہرحال وہ بولے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو یہ بعد میں عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا، لیکن وہ ادب میں کیا ہوا کہ وہ ان کے سامنے خاموش بیٹھے رہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر تم بول دیتے اس وقت کہ تو مجھے بہت اچھا لگتا کہ میرا بیٹا جواب دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ ابا مجھے معلوم تھا، کہا بیٹا بولنا چاہیے تھا، میں تو بہت فخر محسوس کرتا کہ میرا بیٹا جواب دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جاننے کے باوجود بھی ان کو اپریشیٹ نہیں کیا، کیا کہ عبداللہ بن عمر آپ کو بولنا چاہیے تھا جب اب آپ کو معلوم تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس ادب کو ملحوظ رکھے، ادب کو مقدم کیا گیا۔ تو کہیں پر اگر ایسا ہو جائے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہو۔ اگر چھوٹا عالم کوئی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی بڑا ہے اور غلطی کر رہا ہے، امام شافعی اور امام وقی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہے، امام شافعی شاگرد ہے۔ ایک مسئلہ آیا کہ ایک صاحب نے قسم کھائی ہے کہ اگر میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوئی شادی میں تو اس کو طلاق ہے، یعنی پہلے سے ہی طلاق دے دیا انہوں نے۔ وہ اتفاق سے شادی جب ہوئی تو عجیب و غریب مخلوق تھی، وہ جا کر کے انہوں نے امام وقی سے پوچھا کہ حضرت میں ایسی سی قسم کھایا تھا اور وہ تو ایسی ہے کہ توا بھی شرما جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ طلاق ہو گئی آپ کی۔ اب یہ مسئلہ کیا تھا، حرام حلال کا تھا۔ آپ کو دونوں میں فرق کرنا چاہ رہا ہوں، وہاں پر نہ بتانے سے کوئی حرام و حلال کا مسئلہ نہیں پیش آ رہا تھا۔ یہ شاگرد تھے، بہت چھوٹے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام شافعی کے سامنے جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ بتائیں تو میں مسئلہ بیان کروں۔ بتائیے۔ انہوں نے کہا طلاق ہوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا دلیل؟ امام وقی نے فرمایا کہ دلیل کیا ہے تمہاری طلاق نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ جس کو آپ سب سے بدصورت انسان کہتے ہیں وہ بھی دنیا کی ہر مخلوق سے خوبصورت ہے۔ یہ میری دلیل ہے۔ جیسے ہی امام شافعی نے یہ جواب دیا، امام وقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فتویٰ پھاڑ کے پھینک دیا اور ان کی پیشانی چوما اور انہوں نے کہا کہ بہترین جواب آپ نے دیا۔ تو ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ مسائل ہیں تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں، علم والا کیا ہے وہ بڑا ہے۔ جنرل معلومات ہے، ایسی کوئی بات ہے، عام معلومات ہے، وہاں پر اگر کوئی نہیں بول رہا ہے تو یہ ادب ہے، لیکن مسئلے مسائل میں ادب نہیں ہے۔ امامت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے امامت وہ کرے جو علم رکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر سب چیز برابر ہو جائے، مطلب ہجرت بھی برابر ہو گئی کہ ساتھ میں مہاجر ایک ساتھ ہوئے ہیں، علم میں بھی برابر ہو گئے، فقہ میں بھی برابر ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جو ہے نا وہ عمر کا خیال رکھا جائے گا۔ جو عمر میں بڑا ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ امامت کرے گا۔ تو یہاں پر ادب اس کو یہ سکھلایا گیا وہ کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ادب اس طریقے سے کرے۔ اب اس پر بہت سی چیزیں ہیں، مطلب اب جیسے ہم لوگ سفر کرتے ہیں، بسوں میں کرتے ہیں، یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹرینوں میں ہوتا ہے، ٹرین کھچا کھچ بھری ہے۔ اب ایک آدمی جوان جو ہے بیٹھا رہتا ہے، اس کے بغل میں ایک بوڑھا شخص جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے۔ یہ قطعی اسلامی طریقہ نہیں، وہ کسی برادری کا ہو، اس سے بھی کوئی بحث نہیں ہے۔ بحثیت انسان لازم ہے کہ ہم اس کا احترام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حدیث مجھے تصدیق نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ایک بوڑھی عورت اپنا وزن وہ گٹھری باندھے بیٹھی تھی، اس کو اٹھ نہیں رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کہاں جانا ہے؟
آپ نے وہ پورا جو ہے اس کا اثاثہ جو تھا وہ اپنے سر پہ رکھ لیا، کام میں جہاں کہیں وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ بوڑھوں کا ادب اور احترام اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے سلام کے بارے میں فرمایا کہ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مولانا صاحب ہیں یا یہ غیر عالم ہیں، ہر حال میں چھوٹے آدمی کو چاہیے کہ بڑے آدمی کو سلام کرے۔ مولانا صاحب ہیں، بہت بڑے علم والے ہیں، وہ گزر رہے ہیں، ادھر سامنے سے ایک بوڑھا شخص آ رہا ہے، تو مولانا صاحب اپنے علم کی بنیاد پر یہاں پہ بڑے نہیں مانے جائیں گے، ان کو لازم ہے کہ اس بزرگ کی تعظیم کریں اور اس کو سلام کریں۔ وجہ کیا ہے اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جو سلام کیا جائے گا راستے میں یا چوراہے پر یا گھر میں، یا اس سے اس بات کی چھاپ پڑنی چاہیے کہ اسلام بڑوں کا احترام کرتا ہے۔ اگر آپ دوسری بات کیا ہے کہ اگر مولانا صاحب سے کہا جائے کہ مولانا لوگوں کو، تو ایک تو بات یہ پتہ چلا کہ مولانا ہے، داڑھی رکھنے والے بہت سے لوگ ہیں، ٹوپی پہننے والے بھی ہزاروں لوگ ہیں، کیسے معلوم ہوگا مولانا ہے؟ لہذا اس میں لاجک نہیں۔ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ نہیں، علم کی بنیاد پر، حالانکہ صحیح مسئلہ یہ ہے جمہور کا کہ علم کی بنیاد پر سلام کا نہیں ہے معاملہ۔ سلام کیا جائے گا کس کو؟ چھوٹا آدمی اپنی عمر کے بڑے آدمی کو سلام کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کے ادب میں امامت کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لمبی نمازیں پڑھوں نہیں پڑھاؤں، لیکن میں جب کبھی سوچتا ہوں تو اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ پیچھے ہو سکتا ہے کوئی آدمی ضعیف ہو، کوئی بیمار ہو، اور تیسری بات، یہ بخاری کی روایت ہے، اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بوڑھا شخص موجود ہو، تو اس بوڑھے کا احترام کرتے ہوئے میں کیا کرتا ہوں، نماز کو اپنی مختصر کر دیتا ہوں کہ حالانکہ دل میرا چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن اپنے بڑے کا خیال کرتے ہوئے جو ہے وہ میں نماز ہلکی کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ حضور کے جو چچا تھے، وہ آپ سے، چچا ویسے بھی بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ بہت تھوڑے سے بڑے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی تو چچا جان نے کہا کہ ان کو ایک دوا آتی ہے وہ پلا دی جائے جس کو لدود کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کڑوی بہت ہوتی ہے، زہر کی طریقے سے، تو چچا جان نے جب کہا لدود پلائی جائے تو بھتیجے نے کہا کہ میں پیوں گا نہیں، بہت کڑوی ہوتی ہے۔ بہت چچا نے سمجھایا حضرت عباس نے، نہیں تھوڑا سا پی لے آپ، انہوں نے کہا میں نہیں پیوں گا۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے تو دوا، وہ ایک جڑی تھی، اس کا عرق تھا، وہ نکال کے رکھے ہوئے تھے، تو چچا نے کہا کہ ایسا کرو کہ اب تو بے ہوش ہو گئے، اسی وقت پلا دو، اور یہی مسئلے کا حل ہے، یہ بیماری اسی سے جائے گی۔ تو ایک صاحب نے، مطلب اب بے ہوش آدمی کا منہ کھولنا مسئلہ ہے، ایک آدمی نے منہ کھولا، ایک آدمی نے چمچ اٹھایا اور ایک نے ڈال دیا، چچا نے صرف حکم دیا کہ پلا دیجئے، یہ تینوں آدمی انوالو ہو کر کے اس کو ایک چمچ ڈال دیا۔ اچھا، وہ اتنی کڑوی تھی کہ بے ہوشی میں بھی ہوش رہا، جیسے طبیعت تو ٹھیک ہوئی، انہوں نے کہا کہ پلایا کس نے پلایا؟ میں نے کہا تھا میں نہیں پیوں گا، کس نے پلایا؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت تو چچا جان آپ کے بولے پلا دو، ہم پلا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ٹھنڈے ہو گئے، ایک دم کچھ بھی نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جنہوں نے مدد کی ہے نا ان کو بھی پلاؤ، ان کو پلاؤ۔ اب حضور اور حکم نے، حضور نے فرمایا پلائیے، ان کو سب کو پلائیے، جو انوالو ہوا پلانے میں سب کو تھوڑا تھوڑا پلاؤ۔ تو چچا جان کو چھوڑ کر کے دیکھیے، انہوں نے وہاں ان کا احترام برقرار رکھا، انہوں نے کہا چچا کو چھوڑ کر سب کو پلاؤ۔ بہرحال اب حکم کی طریقے سے بول دیے، پلا دیا گیا۔ بات تو اب ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت جن لوگوں نے مدد کیا سب کا مقصد خیر خواہی تھا، انہوں نے خیر خواہی میں دوا پلا دی، اور
صراحتاً بہت سے علماء نے ہمارے لکھا ہے، سید سلیمان ندوی نے تو دعوے کے ساتھ لکھا ہے کہ حضور نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ یہ بدلہ کیوں لے لیا جبکہ انہی کی خیر خواہی کے لیے وہ پلائی گئی؟ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو حکیم الامت ہیں، حضرت نے ایسے چٹکے بجاتے جواب دیا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی کو جو تکلیف ہوئی اس تکلیف کو اللہ نے اگر نبی چھوڑ دیتے تو کسی کو اللہ بخشتا نہیں، سب کو سزا دیتا، جو لوگ انوالو ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ہم بدلہ لے لیں تاکہ اللہ کے بدلے سے یہ بچ جائیں، بڑا بدلہ لے لیتا پروردگار، اور یقینی بات ہے اللہ جب پکڑتا تو اپنے لحاظ سے پکڑتا، تو وہ رحمت تھی۔ مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ رحمت تھی کہ انہوں نے بدلہ لے کر کے ان سب کی جان چھڑوا دیا۔ آپ کو معلوم ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی ویسے تو کسی بھی آدمی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، لیکن کبھی بھی اللہ بخاری کی روایت ہے کہ من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے پنگا لیا اللہ کہتا ہے میری اس سے جنگ ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو اب اس ولی میں سب سے بڑا ولی کون ہے؟ حبیب مصطفیٰ ہیں، آپ نے ان سے پنگا لے لیا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بدلہ لے کر معاملے کو ختم کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقریر کی اور یہ تقریر کیا کہ بیوہ کی شادیاں ہونی چاہیے۔ یہ بیوہ سوسائٹی میں جو آپ لوگ یہ چلا رکھا ہے کہ بری بات ہے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صاحب سے امام ابو حنیفہ کا 36 کا آنکڑا تھا، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ تقریر کی تو ایک صاحب رشتہ لے کر آئے، کہا کہ حضرت وہ تھی ان کی دونوں کی چپکلی چاپٹ میں، انہوں نے کہا حضرت وہ آپ کی والدہ بیوہ ہے اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب والدہ اس وقت 85 کراس کر رہی تھی، اب اچھا ان کا تو مقصد دوسرا تھا کہ یہ بولا ہے تقریر کرنے اور ان کو ایک موقع، وہ ستانا مقصد تھا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ہی اندر سے تکلیف پہنچی کہ میری تقریر کو اس نے کیا کیا، جان بوجھ کر کے اس معنی میں لیا۔ صحیح واقعہ ایک دم ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقیہ ہیں، انہوں نے کہا آپ نے جس سے شادی کا رشتہ بھیجا ہے یقینی بات ہے وہ عمر دراز ہیں، جب تک وہ راضی نہیں ہوں گی شادی نہیں ہو پائے گی، میں ان سے اجازت لے لیتا ہوں، اگر وہ اجازت دیتی ہے تو میں شادی کر دوں گا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر کے جہاں یہ باہر کا رہا ہوگا حصہ، اٹھ کر کے جیسے ہی اندر گئے، لیکن تکلیف اتنی ہوئی یہ دھڑ سے گرا مر گیا آدمی۔ یہ وہ حدیث ہے کہ من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے پنگا لیا اللہ کہتا ہے میری اس سے جنگ ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی بزرگوں کو، اور پھر اگر وہ بزرگ اللہ والا ہے تو اس کو کبھی ایسی بات نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کے دل کو تکلیف، وہ نہیں چاہتا ہے وہ بزرگ، حالانکہ ابو حنیفہ اس کو گالی دے سکتے تھے، ڈانٹ سکتے تھے، وہ خاموشی ان کی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہ بدلہ لے لینا کیا ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ان کا صبر، ان کی خاموشی جو ہے نا وہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو کیا کرتی ہے، لے ڈوبتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں دعا کیا، یہ عجیب و غریب دعا حضور نے فرمائی کہ اللہ میں انسان ہوں اور میرا بھی دل کبھی کبھی دکھتا ہے، یقینی بات ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اللہ کے رسول کا دل دکھا دے گا، حضور خاموش بھی رہیں گے تو اللہ کیا کرے گا، چھوڑے گا نہیں اس کو۔ نبی نے دعا فرمائی کہ اللہ میں انسان ہوں، مجھے کبھی کبھی تکلیف پہنچی ہے، اگر اس کی وجہ سے کبھی میرے منہ سے ایسا جملہ نکل جائے کسی کے خلاف تو اس کو قبول نہیں کیجیے گا۔ یہ عجیب و غریب دعا ہے، اپنی دعا کے بارے میں یہ دعا کرنا کہ میری دعا اللہ قبول نہیں کرنا، ایک روایت میں ہے۔ دوسری روایت میں کیا ہے کہ اللہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو میری بد دعا کو اس کے حق میں دعا مان لینا، لیکن قبول نہیں کیجیے گا۔ یہ بہت اونچی بات ہے۔ لہذا کسی بھی بڑے کا، جس بزرگ کا، اس کا احترام، کون اللہ والا ہے یہ کسے معلوم ہے، لہذا اس کا احترام ہم کو ملحوظ رہنا چاہیے۔
یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، انشاءاللہ زندگی تو آگے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب